ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ صدقہ دینے سے ملک الموت کو دیا گیا روح قبض کرنے کا حکم نامہ بھی واپس ہو جاتا ہے۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ انسان سخت مزاج تب بنتا ہے جب اس کے نرم مزاج کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کے بات کرتی ہے کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ یہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب بھی سمجھتا۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ جب عقل آنے لگی تو شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر ہوتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں کرتا۔ جب انسان پیدا ہوتے ہیں تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس کہ زندگی اور موت کے درمیان بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ساتھ ہی لے جا سکتا ہے۔ جو دعا سے بھی نہ مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیز لوگوں میں مت کریں۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ اپنے کردار پر ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ سوچا تھا گھر بنا کے رہوں گا سکون سے، پر گھر کی ضرورتوں نے مسافر بنا ڈالا۔ یوں ہی نہیں تھی بھیڑ جنازے میں اقبال، ہر شخص اچھا لگتا ہے چلے جانے کے بعد۔ اتنی وفاداری نہ کر کسی سے یوں مدہوش ہو کر اقبال، یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے ضرور روکے گا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر، دل میں اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ لوگوں پر 3 احسانات کیجیے، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں، ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لٹانا، اللہ کے نام پر دینے سے دولت میں کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، زندہ رہیں تو ملنے کی آرزو کریں۔
کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا ہم کو علم نہیں ہوتا، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ میں سمجھنے کی صلاحیت موجود ہی نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے، عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی، اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اور اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہے، وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کے مانند ہے اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہو، مگر عورت تو تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔